الرحمن الرحیم. سے بہتر سلوات. بھائی پورے نواب شاہ میں آواز جانی چاہیے. بلند تر سلوات. جب صلوات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور منافقت کا جنازہ نکلتا ہے. تو بلند تر صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو پڑھا ہے وہ آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں 30ویں مقام پر. اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. ویسے بھی قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. پورا قرآن اللہ نبی سے بات کرتا ہے اور کبھی نبی اللہ سے بات کرتا ہے. اچھا سلیقہ بھی اللہ بتائے گا. میرے نبی مجھ سے یہ مانگو, مجھ سے ایسے بولو, مجھ سے یہ بات کرو. لہذا کبھی اللہ بات کرے گا اور کبھی نبی بات کریں گے. اور جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی رازدارانہ باتیں بھی ہوتی ہیں. الف لام میم, الف لام را, کاف ہا یا عین صاد. کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا تو تفسیر کیا بتائے گا. یہ نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انداز سے اللہ بات کر رہا ہے اپنے حبیب سے. جی کوڈ ورڈ میں, اشاروں میں, کنایوں میں بات ہو رہی ہے. کبھی کہتا ہے مجھ سے میرے حبیب یہ 2 چیزیں تو مجھ سے مانگو. قل ایسے مانگو, ایسے مجھ سے بات کرو. رب زدنی علما, یا اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میں جوانوں سے کہوں گا کہ کسی بھی تعلیم پر یہ مت سوچو کہ ہم نے بہت پڑھ لیا. تم بہت کچھ بھی پڑھ لو گے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. سب سے بڑے عالم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ جو سب سے بڑا کائنات میں عالم ہے نا, سرکار دو جہاں, میں نے اس لیے کہا کہ سب سے بڑا جس نے علی کو پڑھایا ہو اسے محمد کہتے ہیں. مولا کائنات سے بھی بڑے عالم سرکار کی ذات. میں نہیں کہہ رہا, یہ مولا علی نے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اچھا بڑی عجیب تعبیر ہے. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے نا وہ پلاتی نہیں ہے. بھائی بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دیجیے گا. ماں 4 چیزیں کھاتی ہے تو پھر دودھ پلاتی ہے. میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فرمایا جیسے کہ پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. اس لیے کہ ماں کھاتی کچھ اور ہے, پلاتی کچھ اور ہے. پلاتی کچھ اور ہے, کھاتی کچھ اور ہے, لیکن پرندہ جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے. رسول اللہ سے جو لیتے تھے وہی مجھ علی کو دیتے تھے. تو مولا کائنات کا علم بھی, سرکار دو جہاں کا علم بھی, اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو بات یہ ہوگی کہ علی مولا نے جس سے سیکھا ہے, علی مولا نے جس سے سیکھا ہے وہ سرکار کی ذات. مگر اتنا کچھ جاننے والا سرکار کی ذات, اتنا کچھ جاننے والا. دیکھیں مجھے گفتگو وہ کرنی ہے جو سنی شیعہ سب کے لیے کامن ہے. میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. مجھے سنیوں سے بہت پیار ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی مجلس میں آ جائے تو وہ صحیح دروازے پر آ گیا ہے, اس کو پیار سے بات کرو, بات منتقل بھی ہو جائے, کوئی تکلیف بھی نہ ہو. اور یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے, توڑنے کی نہیں ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. بھائی تھکے تو نہیں بیٹھے آپ, میری بات جا رہی ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. ایسا ہی ہے.
تو سب سے زیادہ بڑا عالم اللہ نے جسے سب سے بڑا عالم بنایا ہو، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بات میری منتقل ہوئی نہیں ہے۔ سرکار کا علم میں کیا بتاؤں جب اللہ ہی نے نبی کی حد نہیں بتائی۔ جی کعبہ قوسین و ادنیٰ عند سدرۃ المنتہی دلا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنیٰ۔ جب میرا مصطفیٰ معراج پر آیا تو ایسی کیفیت میں کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی اللہ سے اتنا فاصلہ کہ جو 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اگر یہاں آیت رک گئی ہوتی نا کہ کعبہ قوسین، قوسین 2 کمانیں، قوس قوسین 2 کمانیں، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا معراج پر نبی میں اور اللہ میں۔ توجہ چاہوں گا، مادی فاصلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحانی اور نورانی فاصلے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر آیت یہیں رک گئی ہوتی تو مسلمان تو کمانوں کو ڈھونڈتا پھرتا کہ کتنے میٹر کی ہوتی ہے، اور مسلمان کہتا جی کمان جو ہے وہ 1.5 میٹر کی ہوتی ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ مثلا 2.5 میٹر کی بھی ہوتی ہے۔ تو 1.5 میٹر کے اوپر فاصلہ آ گیا کہ جی اللہ میں اور مصطفیٰ میں 1.5 میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا، تو مسلمان تو حد ڈھونڈنے میں ویسے ہی ماہر ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم کہہ کے ہمیں سوچنے سے روک دیا۔ تمہیں تو حق ہی نہیں ہے کہ تم اس سے کم کتنا ہو سکتا ہے، لہٰذا تم میرے مصطفیٰ کی حدوں کو نہیں بتانا۔ میرے مصطفیٰ کی حد تمہیں نہیں پتا، میں اللہ جانتا ہوں یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور ایک دلیل دوں کہ سرکار کی حدوں کا ہمیں نہیں پتا۔ دلیل یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی، لہذا ان کی حد برداشت کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی کسی کے لیے سرکار نے بد دعا نہیں کی۔ وہ نبی کہ جس کو اللہ نے اس مقام اور عظمت سے سرفراز کیا، اس نبی کے پہلے شاگرد کو علی کہتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑا عالم اگر بعد از نبی کوئی ہے تو وہ مولا علی کی ذات۔ بات روشن ہے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اس کے باوجود بھی اللہ اس عالم سے یہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، میرے حبیب مجھ سے مانگو یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لہذا بچوں، جوانوں، میرے نواب شاہ کے نونہالوں، مستقبل پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہے نا ہمارے سامنے، آپ علم کے رستے میں کبھی بھی تھکنا نہیں۔ یہ مت کہنا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے تو اب اور کیا پڑھوں گا، نہیں، اس سے زیادہ تمہیں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے علم کے رستے میں۔ توجہ کر لی؟ تو ایک چیز تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ مجھ سے علم مانگو، علم۔ دوسری چیز بتاؤں کیا مانگی؟ اے میرے حبیب قل رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگو۔ دوسری چیز رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو اللہ نے نبی سے یا علم مانگنے کا کہا ہے یا مضبوط مددگار مانگنے کا کہا ہے، اور مضبوط مددگار کو علی کہا جاتا ہے۔ مجھ سے علی مانگو یا مجھ سے علم مانگو۔ 30 سال بڑے ہیں سرکار مولا علی سے، 30 سال اعلان نبوت کر رہے ہیں تو 40 سال کے ہیں۔ میرے مولا علی اس وقت 10 سال کے ہیں۔ سن و سال کی بات کر رہا ہوں، حدیں نہیں بتا رہا، میرے بس کی نہیں ہے حدیں بتانا۔ خبردار کوئی نبی کو 40 سالوں میں نہ ڈھونڈے، خبردار کوئی مولا علی کو 10 سالوں میں نہ ڈھونڈے، خبردار ان کے سن و سال تاریخ میں ضرور لکھے ہیں، عقائد میں نہیں لکھے۔ عقائد کے دروازے پر جا کر ان کے سن و سال تلاش نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ان سے کہا کریں، ان سے کہہ دیا کریں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔
خبردار، ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا. کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. توجہ ہے بھائی میرے محترم سننے والوں، حدیث پوری سنا کرو. کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. حدیث پوری نہیں ہے، حدیث یہاں پوری ہوتی ہے. کانا علی ولیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم نہیں بنے تھے کہ علی ولی تھے. توجہ ہے. ماشاءاللہ. توجہ کر لیا آپ نے. یا اللہ اپنے نبی سے علم مانگنے کا کہہ رہا ہے یا مضبوط مددگار؟ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور قرار دے اپنی طرف سے میرے لیے ایک مضبوط مددگار. ایک مضبوط مددگار. نصیر اور ہے، نصیر اور ہے، ناصر اور ہے. نصیر اور ہے، ناصر اور ہے، نصرت اور ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مجھ سے کہو کہ اپنی طرف سے مجھے نصرت عطا فرما. نصرت نہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. متوکل نے اپنی بیماری پر اپنی ماں سے کہا میرے لیے دعا کریں، تو اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر صدقہ دوں گی. متوکل ٹھیک ہو گیا. بلا لیا علماء کرام کو کہ کتنے عدد جانور، کتنے عدد کپڑے، کتنے عدد مثال کے طور پہ راشن، کتنے عدد میں دوں کہ کثیر کہلائے. تو ایک مفتی صاحب نے کہا جی 40 چیزیں دے دیجئے. تو اس نے کہا 40 کیوں؟ تو دوسرا ہی سمجھا شاید یہ کم بتائیں تو میں تھوڑا زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ زیادہ راضی ہو جائیں گی. تو اس نے کہا جی 50 دے دیجئے. انہوں نے کہا جی 50 کیوں؟ ایک نے اور کچھ سوچا کہ 60 دے دیجئے. کہا 60 کیوں؟ اب جو بھی عدد بتاتا تھا وہ پوچھتی تھی کہ اتنے کیوں. اور ایک مرتبہ جب ہر ایک سے پوچھا گیا اور جواب کسی کے پاس نہیں بنا، تو جب مشکل آتی ہے نا تو پھر مشکل کشا یا علی کے اولاد یاد آتی ہے. تو دربار میں سے یہ ایک شخص کی آواز آئی کہ وہ جو شیعوں کے 10ویں امام علی نقی، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ کتنا دے دیں. میرے مولا علی نقی سے سوال کیا گیا. مولا نے فرمایا کہ اس کی والدہ سے کہو کہ 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دے. تو گویا کثیر دے دیا. تو جیسے 50 اور 60 اور 70 والوں سے پوچھا گیا، ایسے 80 والوں سے بھی پوچھا گیا. جی توجہ ہے. تو 80 والوں سے پوچھا گیا جی 80 کیوں؟ 80 ہی کیوں؟ توجہ ہے. تو میرے مولا سے کہا جی 80 تعداد میں کیوں دوں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے. اور نبی نے 80 جنگیں لڑی ہیں. 80 جنگوں میں اللہ نے مدد کی ہے، لہذا 80 کی تعداد کو قرآن کی زبان میں کثیر کہا جاتا ہے.